کیا قرآن کو ترجمے سے پڑھنا صحیح ہے یا عربی پڑھ لیں؟ ترجمے سے پڑھنا صحیح ہے. قرآن کو خالی پڑھنا نہیں، سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. قرآن جو ہے ترجمے سے پڑھنا چاہیے یا عربی پڑھنا کافی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب قرآن سب سے پہلے جی ہے کیا چیز، یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تو اچھا یہ مجھے بتائیں قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے یا عربی پڑھ لینا چاہیے؟ جہاں تک میرا نالج ہے، کیونکہ ہماری مادری زبان اردو ہے، تو اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا. عربی سے یہ ہے ثواب تو ملتا ہے شرع کے لحاظ سے، لیکن وہ جو ایک بات بیٹھنی چاہیے انسان کے اندر وہ نہیں بیٹھتی. اگر آپ اس کو اپنی مادری لینگویج میں پڑھو گے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، تو آپ سمجھ پاؤ گے کہ خدا انسان کو کیا کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے. اب ڈاکٹر آپ کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتا بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے، تو قرآن کریم لاوارث تو نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی آئیں گی بندہ پریشان ہو جائے گا. اور یہی بات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں ترجمے کیوں لکھے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ ترجمہ ان طلباء کے لیے لکھا جاتا ہے جو عالم بننا چاہتے ہیں اور ابتدائی ہوتے ہیں، ان کے لیے ترجمہ ہے. ہر ریڑھی لگانے والے، ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے. ہاں وہ عالم کی زیر نگرانی پڑھے تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بیان القرآن، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کو نہیں چاہیے وہ صرف ترجمے پڑھے، اگر عوام کو ترجمے پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے. جگہ ہمارے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، ترجمہ نہ پڑھو. علماء کرام ہمارے شاید پتہ نہیں کون سے ہیں جو نہیں کہتے کہ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، کون سے ایسے ہیں، لیکن موسٹلی تو یہی کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ بتائیں کہ کچھ ایسے علماء کرام کو میں نے سنا ہے جو کہتے ہیں قرآن کو ترجمہ نہ پڑھیں. ہر ریڑھی لگانے والے، ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے. ہاں وہ عالم کی زیر نگرانی پڑھے تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. کیا یہ زیادتی نہیں ہو رہی کہ ہمیں قرآن کا ترجمے سے روکا جا رہا ہے؟ اصل میں جو بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کو اپنی لینگویج میں، ہم تو اردو میں پڑھیں گے بالکل اجمی جو ہیں. ہاں جی، تو یار ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے کہ بس عربی سمجھ آتی ہے؟ ضروری، قرآن کی سمجھ آتی ہے، سمجھ تو آتی ہے ترجمے سے پڑھیں تو. چلیں اچھی بات ہے. اور کچھ لوگ میں نے سنا یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ترجمے سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ نہیں، غلط کہتے ہیں. کیوں نہیں پڑھنا؟ کون کہتا ہے آپ کو؟ ہر ریڑھی لگانے والے، ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے. ہاں وہ عالم کی زیر نگرانی پڑھے تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بیان القرآن، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کو نہیں چاہیے وہ صرف ترجمے پڑھے، اگر عوام کو ترجمے پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے. کچھ ہیں مکاتب فکر کے علماء کرام. نہیں یار غلط بات. ہر زبان میں پڑھنا چاہیے، جو جس زبان میں جس کو سمجھ آتی ہے اس کو اس زبان میں سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارا قرآن کیا ہے. نہیں، جو احکامات ہیں نا وہ ہمارے سامنے سیدھے سیدھے ہیں، پڑھنا چاہیے ہمیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. جب ہم تفسیر سے پڑھیں گے تو ساری سمجھ آ جائے گی ہمیں، لیکن جو ترجمہ ہے بالکل وہی پڑھنا چاہیے. یہ بچوں کو سٹارٹ سے شروع کرواتے ہیں عربی پہ لگا کے، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں، علامہ اقبال ہو گئے، جو دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے عربی پڑھی، ساتھ انہوں نے اردو ترجمہ بھی پڑھا، پھر ان کو معرفت ملی ہے. بہت شکریہ سر، بالکل ایسے ہی ہے، ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. جی اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن حکیم کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اس کے باوجود وہ صرف عربی میں سورہ ملک یا سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، تو کیا قرآن مجید کا صرف عربی میں پڑھنا یہ فائدہ دے گا؟ فائدہ تو دے گا، لیکن قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے، اصل مقصد اسے فالو کرنا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی الاسلام، ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی تبلیغ کریں اور جس تک یہ قرآن پہنچے. اس طریقے سورہ صاد میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرو. یعنی قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہ ہے، میرا اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا پرائمری مقصد ہے اس کو فالو کرنا، تلاوت کرنا نہیں سر. ہاں تلاوت کا ثواب ہے، وہ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ مل جائے گی، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. اب یہ الف لام میم حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. باقی ان کا یعنی ثواب تو آپ کو ملنا ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. وہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے گا
اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. میرا مسئلہ نمبر 112A-B-C قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک موقوفاً روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا. جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا. وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کے لیے نہیں. ایک بندہ یعنی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, سورہ ملک پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کر رہا ہے, لیکن اس کا عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے, صرف فاتحہ کے دم ہی پر ڈالتا ہے, تو سر دوزخ میں جائے گا نا اگر توحید درست نہ کی. تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے عقائد کے اوپر عمل کرنا, اس کی ترویج کرنا. یہ سائیڈ بینیفٹ ہے. قرآن کی جو بالائی ہے, کریم ہے, وہ قرآن کی تعلیمات ہے. باقی تو سائیڈ بینیفٹ ہے, ثواب بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا, کہتے نہیں میں 10 قرآن مکائے, میں جناب 15 قرآن پڑھ چھڑے. یار 10 صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. تو بال یہ ایکسٹریم رویے ہیں. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بغیر ترجمے کے وہ پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. ثواب تو ہونا ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زبان سے تو کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ, اور سٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا سامنے جا کے, اگر وہ پاکستان میں چلا رہا ہے. امریکہ میں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ٹریفک, انہوں کو ویچو پاک کاٹ لو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو خالی زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا, باقی آپ کا عمل بھی اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.